السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، یہ تجوید کی ہماری آج کی تیسری کلاس ہے، اور اب سے پہلے ہم نے حروف ہجا کے بارے میں سیکھا، حروف ہجا کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ حروف ہجا میں 2 حرفی حروف ہیں اور 3 حرفی، اور ان کو کتنا کھینچنا ہے یعنی اسٹریچ کر کے پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے زبان کے حصوں کے نام سیکھے، اور آج یہ ہم دانتوں کے نام سیکھیں گے، کیونکہ پھر ہم نے مخرج کے بارے میں سیکھا کہ مخرج نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں، اور عربی میں مخرج نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ تجوید کی اصطلاح میں مخرج کا لفظ استعمال ہوتا ہے حروف کے نکلنے کی جگہ، چونکہ وہ زبان سے اور دانتوں سے مل کے بنتا ہے، اس لیے ہمیں زیادہ آسان لگے گا کہ ہم زبان کے نام ہمیں آتے ہوں اور دانتوں کے نام ہمیں آتے ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی حرف نکل رہا ہے آپ کی زبان کے باریک کنارے اور دانتوں کے ملنے سے، تو یہ بہت پھر لمبا ہو جائے گا اور یاد کرنے میں بھی مشکل ہو جائے گی کہ زبان کے باریک کنارے اوپر کے سامنے کے 4 دانتوں کی جڑ میں لگیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بجائے ہم کہیں گے طرف اللسان ہمارے اسنان علیا کی جڑ میں لگیں۔ تو یہ سیکھنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ تجوید کو بہت آسانی سے ہم سیکھ لیں گے، اور یہ اگر ہم شوق سے سیکھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے، اور تجوید سیکھنا افضل العلوم ہے، تو پھر ہم اور زیادہ شوق سے اس کو سیکھ پائیں گے، محبت سے سیکھ پائیں گے۔ اور یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ اس کو احسن درجے پہ قبول کریں کہ تجوید سیکھنے میں یہ آپ سب کی مددگار ثابت ہو۔ چلیے سیکھتے ہیں۔ یہ ہم نے کل کے لیسن میں سیکھا تھا کہ یہ آپ کی عکس اللسان ہے، جہاں یہ جڑ لکھا ہوا ہے زبان کی۔ زبان کی جڑ عکس اللسان، زبان کا بیچ وسط اللسان، اور زبان کی نوک رأس اللسان کہلاتی ہے۔ اور یہ رأس اللسان آپ کے باریک کناروں میں آتی ہے، ٹھیک ہے، اور باریک کنارے طرف اللسان کہلاتے ہیں۔ یہ پچھلے لیسن میں ہم سیکھ چکے ہیں۔ اور یہ جو زبان کی دائیں کروٹ اور بائیں کروٹ ہے، جو موٹے کنارے ہوتے ہیں، یہ سب حافہ لسان کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم دانتوں کے نام سیکھیں گے۔ اوپر کے سامنے کے جو 2 دانت ہیں، ثنایا علیا، نیچے کے سامنے کے 2 دانت ثنایا سفلا، ثنایا علیا اور ثنایا سفلا کے دائیں بائیں ربائی، یہ 4 دانت ہوتے ہیں ربائی میں۔ ٹھیک ہے، ربائی کے دائیں جانب اور بائیں جانب یہ ناب لکھا ہوا، اس کے اوپر ناب، نوکیلے جو دانت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ان کی جمع ہوتی ہے اسے بولتے ہیں انیاب۔ ناب کی جمع، یہ 4 نوکیلے دانت جو ہیں یہ انیاب کہلاتے ہیں۔ 1 2 3 اور یہ 4۔ بہت معذرت۔ اب انیاب سے تھوڑا آگے آ جائیے، یہ ایک داڑھ انیاب کے ساتھ جو ہے،
رائٹ سائڈ پہ، لیفٹ پہ، اور اسی طرح نیچے رائٹ اور لیفٹ پہ. یہ 4 داڑیں آپ کی دواحک. اب ان 4 داڑوں سے آگے آ جائیے. 1 2 یہ 3 دائیں جانب، 3 بائیں جانب، 1 2 3. یہ 6 داڑیں اوپر ہیں اور اسی کے بالکل مقابل 6 داڑیں نیچے ہیں. یہ 6 داڑیں طواحن کہلاتی ہیں. اور یہ لاسٹ میں جو داڑ ہے نواجز، یہ 4 داڑیں. یہ 4 داڑیں نواجز کہلاتی ہیں. ایک بار پھر دیکھتے ہیں ان کو. یہ ثنایا علیہ، ثنایا سفلی، سامنے کے 4 دانتوں کے نام ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی چینج ہیں، باقی سب اوپر اور نیچے کے تمام دانتوں کے نام ایک ہی ہیں. یعنی اگر یہ اوپر والے 2 دانت ہیں ثنایا کے دائیں بائیں، اوپر ربائی، تو نیچے بھی ربائی ہی ہیں. اوپر کے نوکیلے دانت انیاب، تو نیچے بھی انیاب. ٹھیک ہے، اوپر کی یہ داڑیں انیاب کے ساتھ ہیں، دائیں بائیں دواحک، تو یہ بھی دواحک. اوپر کی یہ 6 داڑیں دائیں بائیں طواحن، نیچے بھی طواحن. اسی طرح آخری داڑ اوپر بھی نواجز ہیں اور نیچے بھی. تو جو دانتوں کے نام ہیں وہ ہیں ثنایا علیہ اور سفلی، پھر اس کے دائیں بائیں ربائی اور انیاب. یہاں ہمارے دانت ہیں یہاں تک، یعنی 6 دانت اوپر ہیں، 6 نیچے ہیں، 12 دانت ہیں. اور باقی ہماری 20 داڑیں ہیں، جو 5 دائیں جانب بائیں جانب اور 5 نیچے دائیں اور بائیں جانب. تو یہ 20 داڑیں آپ کی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے دانت ہیں انیاب سے لے کر ثنایا علیہ، یہاں سے، یعنی اگر آپ ثنایا علیہ سے سٹارٹ ایک سائڈ کے انیاب سے دیکھیں، یہاں سے اور یہاں تک، اور اسی طرح نیچے سے بھی انیاب سے دوسرے انیاب تک، یہ آپ اس کے سامنے زبان کے باریک کنارے سب کے سب اس کے سامنے ہیں. اور اگر ہم غور کریں تو ہماری داڑھوں کے سامنے موٹے کنارے آتے ہیں زبان کے. جب یہ جبڑا بند ہوگا تو ہماری داڑھوں کے سامنے موٹے کنارے اور ہماری جو دانت ہیں ان کے سامنے زبان کے باریک کنارے، یا ہم یوں کہہ لیں گے ہمارے اسنان، دانتوں کے مجموعے کو اسنان بولتے ہیں. اسنان تمام دانت اوپر کے ہوں یا نیچے کے، 12 دانت ہیں جو ہمارے وہ اسنان. اور اس میں اسنان علیہ، نیچے کے دانت، اوپر کے دانت، اسنان علیہ اوپر کے 6 دانت.
اوپر کے 6 دانت، جو تمام اوپر اور نیچے کے دانت ہیں وہ اسنان، اور اسنان علیہ اوپر کے 6 دانت جو مخارج میں استعمال ہوتے ہیں۔ نیچے کے جو دانت ہیں وہ صرف ایک ہی مخرج ہے، اس میں 3 حروف نکلتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ نیچے کے دانتوں کو اسنان سفلی بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ جو داڑھیں ہیں یہ سب کی سب ان داڑھوں کے مجموعے کو اضراس بولتے ہیں۔ جیسے اسنان تھے اسی طرح یہ ادراس ہیں، اوپر اور نیچے تمام داڑھیں ادراس ہیں، اور ادراس علیہ اوپر کی داڑھیں۔ ٹھیک ہے، اوپر کی داڑھیں اور ادراس سفلی نیچے کی داڑھیں۔ نیچے کی تمام داڑھیں۔ امید ہے یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو اس کو پوچھ لیجیے گا کمنٹ میں، تو انشاءاللہ میں اس کا آنسر آپ کو کر دوں گی۔